السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب اچھے ہوں گے، اللہ تعالیٰ کے حفظ و امان میں ہوں گے۔ آپ سبھی بھائی بہن کا بہت بہت شکریہ کہ ہمارے چینل پہ آئیں، اور آپ سبھی بھائی بہن کا بہت بہت شکریہ کہ ویڈیو کو لائک کرتے ہیں اور ہمیں کمنٹ کر کے حوصلہ افزائی دے رہے ہوتے ہیں۔ آپ سبھی بھائی بہن کا بہت بہت شکریہ۔ تو جیسا کہ آپ سب کو پتہ ہی ہے، ہمارا چینل ہے دینی خزانہ۔ اس چینل پہ ہم نے اردو ویڈیو بالکل بیسک لیول سے ڈالی ہے، اور آپ سب جو بھی بھائی بہن اردو سیکھنا چاہتے ہیں ضرور سیکھیں، انشاءاللہ کوشش کریں گے ضرور سیکھ جائیں گے۔ اور ہم اب پڑھ رہے ہوتے ہیں رواں اسلامک ویڈیو ہوتی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، صحابہ کرام کے بارے میں۔ تو آپ سب ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیا کریں، اور اگر آپ سب اس سے پہلے والی ویڈیو نہیں دیکھے ہیں تو ضرور دیکھیں، کیونکہ پارٹ 1 پارٹ 2 بھی ہوتا ہے، اس لیے میں نہیں چاہتی کہ آپ سب سے کوئی بھی سبق مس ہو۔ تو چلیے آج ہم پڑھنا شروع کرتے ہیں، اور یہ ہمارا سبق ہے قیدیوں کے ساتھ مسلمانوں کا برتاؤ۔ سے پہلی والی ویڈیو ہم نے اپلوڈ کر دی تھی، اور یہ ہے پارٹ 2۔ تو چلیے ہم اسی کا پارٹ 2 پڑھ رہے ہیں، یہ سبق جو تھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ابو العاص کے پاس روپیہ نہیں تھا۔ ان کی بیوی یعنی ہمارے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت زینب رضی اللہ عنہا کے پاس خط لکھا گیا کہ ان کے حصے کے روپیے بھیج کر ابو العاص کو چھڑا لو۔ تو جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد تھے ابو العاص، ان کے پاس روپیہ نہیں تھا۔ ان کی بیوی جو حضرت زینب رضی اللہ عنہا تھی، ان کے پاس خط لکھا گیا کہ مطلب ان کے حصے کا روپیہ بھیج کر ابو العاص کو چھڑوا لو۔ تو یہ حضرت زینب رضی اللہ عنہا کون تھی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی تھی۔ انہوں نے روپیے کے ساتھ اپنے گلے کا ہار بھی بھیج دیا۔ یہ ہار ہمارے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پہلی اور پیاری بیوی ام المؤمنین حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا تھا۔ تو ساتھ ہی حضرت زینب رضی اللہ عنہا نے روپیے کے ساتھ اپنے گلے کا ہار بھی بھیج دیا۔ اور یہ ہار کون سا تھا؟ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیوی تھی سب سے پہلی، ام المؤمنین حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا، ان کا تھا۔ اور ماں نے اپنی بیٹی کو جہیز میں دیا تھا، اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے اپنی بیٹی کو جہیز میں دیا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ہار پہچان لیا، اور اسے دیکھ کر انہیں اپنی بیٹی زینب رضی اللہ عنہا اور اپنی پیاری بیوی ام المؤمنین حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا یاد آ گئیں۔ یہ ہار کو دیکھتے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہچان لیا، اور یہ ہار دیکھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی بیٹی حضرت زینب رضی اللہ عنہا اور اپنی پیاری بیوی ام المؤمنین حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا یاد آ گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے دریافت فرمایا کہ اگر آپ لوگ اجازت دیں تو میں یہ ہار واپس کر دوں۔ یہ بیٹی کے پاس ماں کی یادگار ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے دریافت کیا کہ اگر آپ لوگ اجازت دیں تو یہ ہار میں واپس کر دوں، یہ بیٹی کے پاس ماں کی یادگار ہے۔ سب نے منظور فرما لیا، تو سب کو یہ منظور ہو گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ہار واپس فرما دیا، اور ابو العاص سے کہا کہ مکہ جا کر وہ حضرت زینب رضی اللہ عنہا کو مدینہ بھیج دیں۔ چنانچہ انہوں نے حضرت زینب رضی اللہ عنہا کو مدینہ بھیج دیا۔
غزوہ بدر کے سارے قیدی مکہ واپس آ گئے، مگر وہ لوگ مسلمانوں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اچھے برتاؤ اور ان کی پاک زندگیوں سے اتنے خوش ہوئے کہ تھوڑے ہی دنوں کے بعد حضرت عباس رضی اللہ عنہ اور حضرت ابو العاص اور بہت سے جنگ بدر کے قیدی مدینہ آ کر مسلمان ہو گئے۔ تو غزوہ بدر کے جو سارے قیدی واپس آ گئے تھے، مگر وہ لوگ مسلمان اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اچھے برتاؤ اور ان کی پاک زندگیوں سے خوش ہو کر تھوڑے دنوں بعد ہی وہ لوگ ایمان بھی لے آئے اور ان کے برتاؤ سے بہت خوش ہوئے۔ بچوں، ابھی تم پیچھے پڑھ چکے ہو کہ یہ لڑائی جس کا نام غزوہ بدر ہے، ہجرت کے 2 سال بعد ہوئی ہے۔ یہ بھی یاد رکھو کہ اسی سال اللہ تعالیٰ نے کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کا حکم دیا۔ تو جس سال یہ غزوہ بدر کی لڑائی ہوئی تھی وہ ہجرت کے 2 سال بعد ہوئی تھی، اور اسی سال اللہ تعالیٰ نے کعبہ شریف کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کا حکم بھی دیا تھا، اور اسی سال عید کی نماز اور قربانی کرنی واجب ہوئی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے روزے رکھنے اور زکوٰۃ دینے کا حکم دیا۔ اسی سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت رقیہ رضی اللہ عنہا کا انتقال ہوا، اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی شادی حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے ساتھ ہوئی تھی۔ ہجرت کے 2 سال بعد اللہ تعالیٰ نے کعبہ شریف کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کا حکم دیا، اور اسی سال عید کی نماز اور قربانی واجب کی، اور اللہ تعالیٰ نے روزے رکھنے اور زکوٰۃ دینے کا حکم دیا۔ اسی سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت رقیہ کا انتقال ہوا، اور اسی سال حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی شادی ہوئی۔ کن سے ہوئی؟ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے ساتھ ہوئی تھی۔ آپ سب اپنا خیال رکھیں، ملتے ہیں ہم آپ سبھی سے انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔